اس کی تیمارداری کرتی رہی اور کچھ نہ کچھ مالی مدد کی۔ اقصیٰ کے بچے رات دن اپنی ماں کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ رہے تھے اور اندر ہی اندر اڑ رہے تھے، مگر ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ گردوں کی تبدیلی کے لیے بہت روپے چاہیے تھے، پھر گردوں کی تبدیلی کے لیے گردہ بھی درکار تھا۔ اقصیٰ کے بیٹے عمر نے جب یہ سنا کہ ماں کی صحت یابی کے لیے ایک گردے کی ضرورت ہے اور اگر وہ اپنا گردہ ماں کو دے دے تو اس کی ماں پہلے کی طرح اچھی ہو سکتی ہے، بیٹے نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک گردہ ماں کو دے دے گا تاکہ اس کی ماں دوبارہ چل پھر سکے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اقصیٰ کے گردوں کی تبدیلی کا آپریشن کیسے ہو، کیونکہ اس کے لیے تو کئی لاکھ روپے چاہیے تھے۔ اقصیٰ کے تمام بچے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ کئی دنوں کی بحث و تکرار کے بعد اقصیٰ کے تمام بچوں نے جو فیصلہ کیا وہ بڑا عجیب، مشکل اور انوکھا تھا۔ یہ فیصلہ ہمارے پورے بے حس و سنگدل معاشرے کے منہ پر تماچا تھا۔ اس فیصلے کے اعلان نے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میڈیا نے اقصیٰ کے بچوں کی جب یہ خبر نشر کی کہ وہ اپنی بیمار ماں کا علاج کرانے کے لیے خود کو فروخت کر رہے ہیں تو ہر صاحب دل اور صاحب اولاد کی روح لرز کے رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے گھر پر بھی بچے برائے فروخت لکھ کر لگا دیا تھا۔ اس المناک خبر نے راتوں رات شہرت حاصل کی۔ بچوں کو کوئی خریدار تو کیا ملتا، تاہم وقتی طور پر صحیح نچلی سطح پر کچھ حکومتی عہدیدار ضرور حرکت میں آ گئے۔ بچوں کے اس فیصلے نے ملک میں غربت اور صحت عامہ کی سہولتوں کی عدم دستیابی کی پول کھول دی تھی۔ عوام کو وہ تمام خودکشیاں بھی یاد آ گئیں جو گزشتہ چند ماہ کے دوران محض غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر کی گئی تھی۔ اقصیٰ کے بچوں سے ملنے والوں نے زبانی جمع خرچ تو بہت کیا، سب نے بڑھ چڑھ کر تقریریں کی، لیکن عملی طور پر ایک آدھ لوگوں نے ہی تھوڑا بہت کیا، باقی کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اقصیٰ اب بھی گردوں کی صفائی کے لیے مشینوں کا سہارا لینے پر مجبور تھی۔ ڈائلیسس اقصیٰ کے مرض کا علاج نہیں بلکہ عارضی سہارا تھا۔ یہ بھی ایک مہنگا اور تکلیف دہ علاج تھا کیونکہ دونوں گردوں کی خرابی کے بعد اس مرض کا واحد علاج گردوں کی تبدیلی ہی سے ممکن ہے۔ اقصیٰ کے بچے جنہوں نے اپنی ماں کے لیے خود کو فروخت کرنے کا اعلان کیا تھا انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں۔ بچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ خود کو اپنی بیمار ماں کی صحت یابی کے لیے فروخت کرنے کے علاوہ اور کیا کریں۔ اس بارے میں اقصیٰ کی بڑی بیٹی اقرا بات کرتے ہوئے رو پڑتی ہے۔ وہ سیکنڈ ایئر کی ہونہار طالبہ ہے، اس کی آنکھوں میں دکھ ہی دکھ ہیں۔ وہ اپنی ماں کو بچانا چاہتی ہے کسی بھی قیمت پر۔ جی صرف ہماری پوری زندگی صرف ہماری ماں ہی ہے اور ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہماری امی کا ٹرانسپلانٹ کروائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ اقصیٰ کا بیٹا عمر جو پیروں سے معذور ہے بڑا باہمت بچہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنا گردہ ماں کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن گردے کی تبدیلی کا آپریشن اور اس کے اخراجات کہاں سے لائے۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ حکومت ہی اسے خرید لے۔ اس کی خواہش تو بس یہ ہے کہ کسی بھی طرح اس کی بیمار ماں کا علاج ہو جائے۔ تو ہم اپنی والدہ کی خاطر خود کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہمیں کوئی خریدنا چاہے تو ہم حاضر ہیں، حکومت خود خرید لے۔ اقصیٰ کی چھوٹی بیٹی 9ویں جماعت کی طالبہ ہے اور اپنی ماں کی بیماری سے بہت ڈری ہوئی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں ہی اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ وہ اپنی ماں کو پہلے کی طرح اچھا دیکھنا چاہتی ہے۔ ہمیں اسکول پہ جانا پڑتا ہے، گھر کا کام بھی ہوتا ہے، تو بہت مشکل سے ہماری پڑھائی ہو رہی ہے۔ اب بس حکومت سے یہی التجا ہے کہ وہ ہماری ماما کا ٹرانسپلانٹ کروا دیں۔ شبیر نے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں، اس کا دل اور روح یہ مناظر دیکھ کر کانپ گئے ہیں۔ شبیر کا سوال پورے معاشرے سے ہے کہ کیا 35 سالہ غریب اور لاچار بیوہ اقصیٰ اور اس جیسے بے شمار لوگوں کا کوئی والی وارث ہے یا نہیں؟ ان مجبوروں کے رشتے ہوئے زخموں پر مرہم کون رکھے گا؟ ان کی فریاد کون سنے گا؟ اقصیٰ کے حوالے سے شبیر کے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ کچھ دنوں قبل اسے حکومت پنجاب کی ہدایت پر میو اسپتال لاہور میں داخل تو کر لیا گیا ہے، لیکن اس غریب عورت کا علاج اب تک شروع نہیں ہو سکا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ اقصیٰ کے مکمل علاج میں اب مزید دیر نہ کی جائے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور اقصیٰ کے بچے جو اپنی بیمار ماں کے لیے خود کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں نکل آئے تھے ماں کی شفقت اور ممتا کے سائبان سے ہی محروم ہو جائے۔ دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے محمد احسن کی ہمیں ایک ای میل ملی جس میں وہ پولیس کی شکایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کے زیادہ تر پروگراموں میں پولیس قصوروار نظر آتی ہے اور ملزموں کے خلاف یا تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور اگر ایف آئی آر درج ہو بھی جائے تو ملزمان پکڑے نہیں جاتے۔ برائے مہربانی آپ اپنے پروگرام کے ذریعے ایسے بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔
شبیر ایسے ہی بے سہارا اور مظلوم لوگوں کی آواز نہ صرف سن رہا ہے بلکہ اسے محسوس بھی کر رہا ہے، کیونکہ یہ شبیر کا عزم ہے کہ مظلوموں کی تڑپتی فریاد کرتی زندگی کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ اس کے علاوہ راولپنڈی میں ایک سینئر ڈاکٹر کے نوجوان بیٹے کو اس کے دوست اپنے ساتھ لے گئے، جو بہت دیر تک اپنے گھر نہیں لوٹ سکا۔ آخر کیوں؟ ڈاکٹر سرفراز سول میڈیکل افسر اور ماہر نفسیات تھے۔ راولپنڈی کے رہائشی ڈاکٹر سرفراز ایک پرسکون پیشہ ورانہ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، گھر، گاڑی، اولادیں اور عزت و شہرت، سب کچھ۔ ان کا ایک بیٹا ریحان دیکھتے ہی دیکھتے 19 برس کا ہو گیا تھا۔ اس نے اے لیولز کر لیا تھا اور اب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ریحان کو اس کے ماں باپ نے بڑے ارمانوں اور پوری توجہ کے ساتھ پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ریحان کا خیال تھا کہ وہ انگلینڈ جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، جس کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہا تھا۔ وہ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا تھا۔ ریحان سرفراز ایک اچھا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی اچھی طبیعت کا بھی مالک تھا۔ اسکول میں اس کے کئی دوست تھے۔ سعد الحق الوی اور سرمد عباسی تو اس کے بہت ہی قریبی دوست تھے، جبکہ ریحان کی خالہ کا بیٹا عنبر شیراز بھی ریحان کے دوستوں کے حلقے میں شامل تھا۔ ریحان کی طرح اس کے دوست بھی صاحب حیثیت گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ریحان کے گھر والوں کو بھی اپنے بیٹے کے دوستوں پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ریحان اب سمجھدار ہو چکا تھا اور اپنے اچھے برے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ریحان اور اس کے دوست زیادہ تر وقت ایک ساتھ ہی گزارا کرتے تھے۔ کبھی شہر کے کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے جاتے اور کبھی سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے۔ اکثر رات کو دیر تک باہر رہتے اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ آتے۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ ریحان کے دوستوں نے اسے گھر سے باہر بلایا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ ریحان اپنے گھر میں پڑھائی میں مصروف تھا کہ ایسے میں اس کے دوست اس کے گھر آئے۔ ریحان کے دوست سعد الوی نے اپنے دیگر ساتھیوں عنبر شیراز اور سرمد عباسی کے ذریعے اسے گھر سے باہر بلایا اور پھر چاروں دوست گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی سیر کو نکل گئے۔ چاروں دوست کافی دیر تک سڑکوں پر گھومتے رہے۔ اس دوران سعد الحق الوی نے مبینہ طور پر نشہ کر لیا، جس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا۔ ریحان کے لیے یہ بالکل نئی صورتحال تھی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے دوست نشے کی لت میں پڑ چکے ہیں۔ گاڑی لہراتی ہوئی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور ریحان کے دوستوں کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ ریحان نے کئی بار اپنے دوستوں کو نشہ کرنے پر برا بھلا کہا اور کار سے اترنے کی دھمکی بھی دی، لیکن وہ سب بدمست ہاتھی کی طرح قہقہے لگا رہے تھے اور ریحان یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اس کے گھر والے اس کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران ریحان نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں سے زندگی بھر کے لیے منہ موڑ لے گا، کیونکہ وہ بری عادتوں کا شکار ہو چکے تھے۔ ریحان کے دوست نشے میں اس کو ڈرپوک اور بزدل بھی کہہ رہے تھے اور ریحان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک گاڑی رواں روڈ پر آ گئی۔ نشے کے معاملے پر ریحان کا دوستوں سے جھگڑا ہو گیا اور کار رواں روڈ پر روک دی۔ کیا ریحان اس رات خیریت سے گھر پہنچ گیا؟ تفصیلات جان سکیں گے آپ اس بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ ریحان کو آدھی رات کے وقت گھر سے لے جایا گیا تھا۔ اس کے گھر والوں کے لیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا تھا، لیکن ریحان کے گھر والے اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کے بیٹے کے دوست بری عادتوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ گاڑی رواں روڈ پر رکی ہوئی تھی اور سعد الحق الوی ریحان کو نشے میں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ریحان کے سمجھانے پر وہ بری طرح مشتعل ہو گیا اور اس نے جیب سے پستول نکال کر اس پر فائر کر دیا، جس سے ریحان کی موت واقع ہو گئی۔ ریحان کو قتل کرنے کے بعد اس کے دوست رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ دوسرے روز پولیس نے لاش اپنے قبضے میں لے کر اسپتال پہنچا دی۔ ریحان کے والد کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اسپتال پہنچ گئے۔
अस्पताल में एक नौजवान की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी। ये डॉक्टर सरफराज का 19 साला जवान बेटा रेहान था, जो आधी रात को अपने दोस्तों के साथ गया था। डॉक्टर सरफराज जवान बेटे की लाश देखकर जज्बात पर काबू न रख सके। उनके जवान बेटे का उनकी आंखों के सामने पोस्टमार्टम किया जा रहा था। फिर वो मरहला भी आया जब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने जवान बेटे का दिल निकालकर बाप को दिखाया। बेटे का दिल गोलियों से छलनी था। कौन बाप होगा जो अपनी आंखों से अपनी ही औलाद का छलनी दिल देख सके। डॉक्टर सरफराज ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों पोस्टमार्टम किए थे, कई लाशें देखी थी। ये सब उनकी पेशा वराना जिंदगी के मामूल का हिस्सा था, लेकिन अब उन्हें ये दिन भी देखना था कि वो अपने ही सामने अपने ही बेटे का पोस्टमार्टम होता हुआ देख रहे थे। बेटे की मैयत जब घर लाई गई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। डॉक्टर सरफराज इंतहाई ज़ब्त का मुजाहरा करते रहे और फिर बेटे की नमाज जनाजा भी खुद उन्होंने ही पढ़ाई। डॉक्टर सरफराज का कहना है कि उनके बेटे को गोली मारने के बाद एक मुलजिम ने उसे अस्पताल पहुंचाया और फिर वो फरार हो गया, लेकिन किसी ने उसको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर सरफराज के लिए वो रात कयामत की रात थी, जब 3 बजे रात को एक नामालूम फोन कॉल के जरिए उनको ये इत्तला दी गई कि उनके बेटे को गोली मार दी गई। बेटे को गोली मारे जाने की खबर सुनकर जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनके बेटे का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। डॉक्टर सरफराज का कहना है कि उनके बेटे का कातिल सादुल्ला अलवी है, जबकि कत्ल की वारदात में रेहान का खालाजाद भाई भी शामिल है। ये एक जो मेरे बेटे की खाला का बेटा था, वो तो हमारे महल्ले में रहता है, वो तो ऑब्वियसली मैं उसको जानता हूँ। बाकी जितने भी लोग हैं उनको मैं नहीं जानता था। मकतूल की 2 बहनें और 1 भाई था। यह है मकतूल रेहान की तस्वीर और यह है उसकी फैमिली की हंसती मुस्कुराती तस्वीर। बाप की दरख्वास्त पर रेहान के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और एक मुल्जिम सादुल हक अलवी को 40 रोज बाद उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा था। सादुल हक का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था और जब उसने मुल्क से फरार होने की कोशिश की तो FIA ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मकतूल का खालाजाद भाई अंबर शिराज कत्ल का गवाह है और जमानत पर रिहा हो चुका है, जबकि सादुल हक अलवी को अडियाला जेल भेज दिया गया है और उस पर मुकदमा चल रहा है। मुल्जिम था सईदुल हक अलवी, वो गिरफ्तार हो चुका है और वो चालान अदालत हो चुका है। इस टाइम उसकी जो पोजीशन है मुल्जिम की, वो अडियाला जेल में। ये वही सड़कें हैं जिन पर से गुजर कर रेहान अपने स्कूल जाता था और ये है वो घर जहां देर से आने पर मकतूल के वालिद गेट पर खड़े होकर अपने बेटे का इंतजार करते थे। ये आंखें अब भी शायद अपने बेटे का रास्ता तक रही हैं, लेकिन अब रेहान कभी लौट कर नहीं आएगा। मगर ये घर, ये दीवारें, ये तस्वीरें रेहान की याद दिलाती रहेंगी। देखते रहेंगे, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। नोशकी से एक शख्स ने नाम न बताने की शर्त पर SMS के जरिए एक दुख भरी कहानी सुनाई है। वो लिखते हैं कि नोशकी में जमील नामी एक शख्स ने दूसरी शादी करना चाही। इजाजत न मिलने पर उसने अपनी बीवी को दवाई के बहाने तेजाब पिला दिया, जिसकी वजह से 6 माह बाद वो मर गई। औरत के भाई अली गुल ने मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन मुल्जिम सरेआम घूम फिर रहा है। उधर दूसरी तरफ लाहौर में दूल्हा को जहेज में कार न देने पर एक नई नवेली दुल्हन और उसके अहले खाना पर कयामत गुजर गई। कोट अब्दुल मालिक फिरोजवाला की 18 साला शुमाइला की शादी मुरीद के एक नौजवान साजिद से अभी कुछ दिनों पहले ही धूमधाम से हुई थी। साजिद इलेक्ट्रीशियन था और वो अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहता था। साजिद की लगी बंदी आमदनी नहीं थी, मगर वो वक्तन फवक्तन कहीं न कहीं काम जरूर करता था। साजिद का रिश्ता शुमाइला के लिए उसके एक महल्लेदार ने लगाया था। शुमाइला और साजिद की शादी चट मंगनी और पट निकाह वाली बात थी। शुमाइला 7 बहन भाइयों में अपने माँ बाप की सबसे लाडली थी। उसने कुरान हिफ्ज कर रखा था और अल्लाह ने